अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। कभी कभार हम मुश्किल हालात से गुज़रते हैं जिनसे निकलना हमें नामुमकिन लगता है। ऐसे मुश्किल वक्त में जब हमारा दिल बेचैन होता है, हमारा दिल दिमाग पूरा वजूद दूसरा रास्ता तलाश करते करते आखिरकार वो भी थक जाते हैं, सोचने तक की हिम्मत नहीं रहती। ऐसे लम्हात में दिल चाहता है कि काश कोई जादुई छड़ी हो, उसे घुमाएं, सुबह उठें और सब ठीक हो जाए, सब हालात हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाएं। लेकिन हम मुसलमानों पर अल्लाह पाक का ख़ास करम, वो जादुई छड़ी मौजूद है जो इबादत है, दुआ है। मगर ये जादुई छड़ी फ़ौरन से वो नहीं दे देती जो मांगा गया है, बल्कि ये वो देती है जो हमारे लिए बेहतरीन होता है। सवाल ये ज़हन में आता है, हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? यकीनन ये वैसे कबूल नहीं होती जैसे हम चाहते हैं। कुरान मजीद में 2 ऐसी दुआएं हैं जो अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाते हैं। अल्लाह पाक की यही हिकमत है कि लोगों की हिदायत के लिए पैगंबर भेजे। अल्लाह पैगंबरों के ज़रिए से अपने बंदों को बताता है कि मेरे बंदे किस तरह दुआ करें कि उनकी दुआ ज़्यादा कबूल हो। कुरान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआएं हमें तालीम फरमाई गईं और आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी तलकीन फरमाई है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मुश्किल तरीन हालात में खलूस दिल के साथ हाथ उठाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हज़ूर दुआ की। ये वो दुआएं हैं जो हर बंद दरवाज़ा खोल सकती हैं, मुश्किल और नामुमकिन हालात को मुमकिन बना सकती हैं। पहली दुआ है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। 16 साल की उम्र में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाबलियों के दरमियान रहते थे जिन पर एक ज़ालिम हुक्मरान नमरूद की हुकूमत थी। ये वो वक्त था जब बुत परस्ती आम थी, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन अकायद से बेहद परेशान थे और उन्होंने उनको कभी नहीं माना। एक दिन जब तमाम लोग शहर से बाहर एक त्यौहार के लिए चले गए तो हज़रत इब्राहीम ने मौका गनीमत जाना और कुल्हाड़ी लेकर तमाम बुतों को तोड़ दिया, लेकिन एक बुत को छोड़ दिया और उसी बुत के गले में कुल्हाड़ी लटका दी। जब नमरूद और उसके साथी वापस आए और देखा कि क्या हुआ है तो गुस्से से भड़क उठे। उन्हें मालूम था कि शहर में हज़रत इब्राहीम मौजूद थे। उन्होंने पूछा, ए इब्राहीम, ये तुमने किया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अगर किसी ने ये किया होगा तो वो तो सबसे बड़ा बुत है जिसके गले में कुल्हाड़ी थी। लोग हैरान हो गए और कहने लगे, ये बुत तो बेजान है, ये तो हरकत भी नहीं कर सकते और ना ही बोलने की सलाहियत रखते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त एक ऐसा जुमला कहा जो तौहीद का ऐलान करता है। फरमाया, क्या तुम अल्लाह को छोड़कर ऐसी हस्तियों की इबादत करते हो जो ना तुम्हें फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और ना ही नुकसान? इस वाक़ये के बाद हालात मज़ीद अबतर हो गए। नमरूद और उसके साथियों का गुस्सा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर बढ़ गया। नमरूद ने हुक्म दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए ताकि इस मौत को इबरत का निशान बना दिया जाए और ये साबित हो कि ये मामूली मौत नहीं है। नमरूद के सिपाहियों ने आग जलाई जो 3 दिन 3 रातें भड़कती रही। आग इतनी शदीद थी कि वो 30-40 मीटर से ज़्यादा आग के करीब जा ही नहीं सकते थे। आग के शोले आसमान तक पहुंच रहे थे। चुनांचे नमरूद के साथियों ने हल निकाला कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जंगों में इस्तेमाल होने वाली मुंजनीक के ज़रिए दूर से आग में फेंका जाए। आप सोचें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने एक ज़बरदस्त आग दहक रही है, वो मुंजनीक पर फेंके जाने के मुंतज़िर है। ऐसे लम्हे में जब उनका कोई मददगार ना था, तब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और फरमाया, ए इब्राहीम, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तो हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, ए जिब्राईल, क्या अल्लाह मुझे देख रहा है? फरमाया, हाँ। फिर सवाल किया, क्या अल्लाह मेरी सुन रहा है? फरमाया, हाँ, अल्लाह आपकी सुन रहा है। क्या अल्लाह मेरे हाल से बाखबर है? फरमाया, हाँ, वो सब जानता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर अगर अल्लाह चाहेगा तो मेरी मदद करेगा। ना मुझे तुम्हारी मदद दरकार है और ना ही किसी और की। मैं अपने आप को उस रब के सपुर्द करता हूँ। और उसी लम्हे उन्होंने वो दुआ की जो उनकी दिल की गहराइयों से निकलकर उनके लबों पर आ गई। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील।
یعنی میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ الفاظ انتہائی خلوص سے کہے گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینک دیا گیا، مگر اللہ جو آگ کا بھی مالک ہے، اس نے آگ کو یہ حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ تو معجزانہ طور پر آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ انہیں یقین تھا کہ اسباب میں کوئی اثر نہیں، بلکہ نتیجہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے حکم سے آتا ہے، اور وہ جانتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے یقین کا ہر دروازہ کھل جاتا ہے۔ ہمیں اسی یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ جب ہم یہ دعا پڑھیں تو دل سے یہ سوچیں کہ اے اللہ میرے لیے تو ہی کافی ہے۔ جب ساری دنیا نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میں تیرے راستے پر ہوں۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھو جب تم کسی آزمائش یا مصیبت میں پڑھو۔ یہ دعا قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 173۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ تمہارے مقابلے میں ایک بڑا لشکر جمع ہو رہا ہے، سو اس سے ڈرو۔ تو ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو گیا اور وہ یہ کہنے لگے، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اس دعا میں عجیب طاقت ہے۔ جب یہ پڑھی جاتی ہے تو عجیب قسم کا سکون اور ایمان دل میں محسوس ہوتا ہے۔ طاقت محسوس ہوتی ہے کہ وہ ذات اللہ رب العزت ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہماری بگڑی بنا دے گا، اور انشاءاللہ وہ بناتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے سامنے تلواروں والے دشمن نہ ہوں، اور وہ بھی دشمن ہے شیطان اور برے لوگ، دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں ہدایت سے بھٹکا دیں۔ بیماریاں، مشکلات، بری خبریں ہمیں آزمانے کے لیے موجود ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیں کون سے الفاظ کہنے ہیں جو ہمارے ایمان کو مضبوط کریں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمارے لیے وہی کافی ہے، وہ جو کرے گا بہتر نہیں بہترین کرے گا۔ یہ وہ پہلی دعا ہے جو ہمیں یاد کر لینی چاہیے، اور ہر موقع پر جب ہمیں لگے کہ مشکل اور ناممکن حالات ہیں تب بکثرت پڑھنی چاہیے، خلوص دل، اور اس دعا کے الفاظ پر غور کر کے کہ اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ دوسری دعا حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام عراق میں نینوا نامی شہر میں رہتے تھے۔ سالوں تک تبلیغ کرتے رہے لیکن لوگ ان پر ایمان نہ لائے، اور حضرت یونس علیہ السلام غصے میں اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر ایک کشتی میں سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ چونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ دیا، آزمائے گئے۔ آزمائش ان پر آن پڑی۔ وہ کشتی جس میں وہ تھے طوفان میں پھنس گئی اور ہچکولے کھانے لگی۔ کشتی میں سوار لوگوں نے سوچا کہ شاید کشتی میں ایسا شخص ہے جس سے جان چھڑانا ہی ہمارے لیے بچاؤ کا ذریعہ ہے، مگر وہ شخص کون تھا انہیں کیسے پتہ چلتا؟ قرآن اندازی سے پتہ چلے گا۔ قرآن حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا، چنانچہ کشتی والوں نے انہیں سمندر میں پھینک دیا اور انہیں ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا۔ وہ ایسی حالت میں پہنچ گئے جہاں تمام ظاہری اسباب بے معنی ہو گئے، تمام اسباب ان کے خلاف ہو گئے۔ وہ بالکل تنہا اور بے بس تھے۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ سب ان کے ساتھ کیوں ہوا۔ اپنی بے بسی کے عالم میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور وہ دوسری دعا پڑھی جس کا ہم نے ذکر کیا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کے بارے میں حدیث مبارکہ یوں ہے، بے شک کوئی بھی مسلمان جب بھی اس دعا کے ذریعے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ جانتے ہیں یہ دعا اتنی طاقتور کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں اعتراف ہے، اس میں بندہ اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے اور بے بسی کے عالم میں مدد مانگتا ہے۔ ہاں، کوئی اپنی غلطی کا اعتراف کرے وہ بخشش کے قابل ہو جاتا ہے،
ورنہ ہم ہاتھ اٹھا کر مانگ رہے ہوتے ہیں بغیر اپنے نفس کو توڑے، بغیر اپنی غلطی کو تسلیم کیے، بغیر کوئی سبق سیکھے، تب ہماری دعا کہاں قبول ہوگی؟ اس دعا پر غور کریں تو یہ دعا بھی توحید سے شروع ہوتی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس مشکل حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ اسباب کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یعنی دوسرے الفاظ میں اگر ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے تو وہ بھی ان کی مدد نہیں کر سکتی۔ جو مدد کر سکتا ہے اس کے پاس تمام اسباب کا اختیار ہونا چاہیے، وہ اسباب پر قابو رکھے تو وہ ذات صرف اللہ کی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کے بعد مچھلی نے آپ کو ساحل پر پھینک دیا اور حضرت یونس علیہ السلام نجات پا گئے اور نینوا واپس لوٹ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ نینوا کے لوگ ہدایت پا چکے ہیں اور اللہ کے عذاب سے بچ گئے۔ اس حالت سے مطمئن ہو کر حضرت یونس علیہ السلام نے دعوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے اور ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، جب ہم یہ خوبصورت دعائیں پڑھیں یہ محض زبان سے ادا نہ ہوں بلکہ دل کی گہرائیوں سے بھی ندامت اور شرمندگی کے احساس کے ساتھ، بے بسی کو محسوس کرتے ہوئے، اپنی غلطیوں کو جانتے ہوئے اور یہ سب کچھ جانتے ہوئے کہ ہماری مدد اسباب نہیں کریں گے بلکہ وہ کرے گا جس نے اسباب پیدا کیے ہیں۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو اور ہمارے والدین کو قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں اور ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے اور بے شک ہم ہی ظالموں میں سے ہیں۔